اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب، کیا حال احوال ہیں آپ سب ساتھیوں کے؟ امید کرتی ہوں موسم سرما کی ٹھنڈک اور موسم سرما کی بیماریوں سے خود کو بچا کے رکھا ہوگا۔ رب العزت ہم سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آل پاک کی محبت میں صبح سے شام کرنا نصیب فرمائے۔ انسانوں کا یہ حق ہے کہ وہ زندہ رہیں، اور یہ بھی حق ہے کہ ہر انسان جو جی چاہے عقیدہ رکھے۔ یہ دو حق کسی انسان سے چھینے نہیں جا سکتے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، ہر نبی کے کلمے کا پہلا جز لا الہ الا اللہ ہے۔ عقائد ایمان کی بنیاد ہوتے ہیں، کوئی عمارت بنیادوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کریم کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہو۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ کہ اللہ کریم کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری کر کے نیت جو ہے وہ رضا الہی کے لیے ہو، پھر ہمارا عمل نیکی بنتا ہے۔ تینوں میں سے ایک بھی چھوٹا تو ہمارا کوئی بھی عمل نیکی نہ کہلائے گا۔ اگر اللہ کریم کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کیا تو عقیدہ تباہ ہو جاتا ہے۔ ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو ہر کوئی آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے ایک دوسرے سے۔ اللہ کریم نے انسان کے لیے ضروریات پیدا کی ہیں تو اس کے اسباب ضروریات بھی ان ضروریات سے زیادہ بنائے ہیں۔ اللہ کریم کی عظمت کو ماننے والا ان اسباب کو اللہ کریم کے بتائے ہوئے طریقے پر استعمال کرتا ہے، لیکن کافر وہی اسباب استعمال تو کرتا ہے مگر اپنی مرضی سے۔ یہی ہوا، پانی، کھیتی باڑی، مٹی، پتھر، ہر چیز سے کافر بھی استفادہ کرتا ہے مگر اپنی مرضی سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے استفادہ کرنا ہمیں سکھا دیا۔ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے نبی پاک نے ہمیں تعلیم ہی نہیں دی، سمجھا بھی دیا، جسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ صحیح ہے۔ مانتے بھی ضرور ہیں، عمل کریں نہ کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو دل و جان سے ہر مومن تسلیم کرتا ہے۔ اس قوت تعلیم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کردار بھی دکھایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے فلسفہ حیات 1400 سال بعد بھی سچا اور مکمل ہے، انسانیت کو قابل قبول ہے۔ یہ وہ واحد فلسفہ حیات ہے، یہ وہ واحد جینے کا طریقہ ہے جو قیامت تک جاری و ساری رہے گا، کیونکہ شمس ہدایت سے دو جہاں چمکے۔ سبحان اللہ، اس شمس ہدایت کو غروب نہیں ہے۔ بنیاد یہ ہے کہ ان کی ذات و صفات میں کوئی ثانی شریک، کوئی ان کے برابر نہیں ہے، کوئی ان جیسا نہیں ہے، کوئی ان کا ہمسر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اطاعت کسی دوسرے کی نہیں کرنی ہے، کیونکہ اللہ کریم نے پہلے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور پھر فرمایا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کر لی۔ میں سمجھتی ہوں یہ ایک واحد آیت کریمہ قرآن پاک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ کریم یہ نہیں کہتا جس نے میری اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، بلکہ اللہ کریم فرماتا ہے جس نے میرے رسول کی اطاعت کر لی اس نے مجھ اللہ کی اطاعت کر لی۔ اس سے بڑا معصومیت کا جواز قرآن پاک میں ہمیں نہیں مل سکتا کہ جو اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خالق ہے اور ان کو اپنا محبوب فرما رہا ہے اور ان کو اپنا آخری نبی بنا کر ہمیں یہ سعادت بخش رہا ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں۔ وہ اللہ کریم کہتا ہے کہ جس نے میرے اس نبی کی اطاعت کر لی اس نے میری اطاعت کر لی۔ سبحان اللہ۔ گویا جس طرح اللہ کریم ہر شک، ہر عیب، ہر گناہ سے پاک ہے، بین اسی طرح سے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر شک، ہر عیب، ہر گناہ، ہر غلطی، ہر خطا سے پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ اطاعت کسی دوسرے کی نہیں کرنی، ایسا کرنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ کتنے بھی گناہ ہوں، گناہ اس کی رحمت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں، گناہ کی بنیاد اللہ کریم کی نافرمانی ہوتی ہے۔ نافرمانی اگر اکبر کی ہے تو ہر گناہ کبیر ہے۔ نہ جانتے ہوئے بھی ہم سے ایسے کام ہو جاتے ہیں جو اللہ کریم کو ناپسند ہوتے ہیں، لہٰذا استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ہر گناہ
اللہ کریم کی رحمت کے سامنے کمزور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعا بھی ہے کہ اے رب میرے گناہ تیری رحمت کے سامنے کمزور ہیں، چھوٹے ہیں، سوائے اس بات کے کہ کسی دوسرے سے امید وابستہ انسان کر لے، کسی دوسرے کو خوش کرنے کے لیے اللہ کریم کو انسان ناراض کر دے یا اللہ کریم کی نافرمانی کرے یا دوسرے لفظوں میں شرک کرے تو معافی نہیں ملتی۔ جس نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اللہ فرماتا ہے وہی میری اطاعت ہے۔ اور یاد رکھیں ہر عالم کا کام دین پہنچانا ہے، دین خود گھڑنا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کریم نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کے وسیلے سے احکامات پہنچائے، تعلیمات ہم تک پہنچائیں، اللہ اکبر۔ لیکن قابل عمل بات وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک سے ثابت ہے۔ کوئی بزرگ کو اگر کوئی فوقیت ہے تو اطاعت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ ہم سے اوپر ہے، اس کے ذریعے سے ہم تک برکات نبوت اور نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی ہیں۔ اگر آپ کو اور مجھے زندگی میں ایسا بندہ ملے تو زندگی بسر کر دو۔ یاد رکھیں دل کے باغ میں سے کچا پھل اگر ٹوٹ جائے گا تو قیامت تک نہیں پکے گا۔ اور اچھے دوست، اچھے استاد کی پہچان یہ ہے کہ دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کی محبت اجاگر کر دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کی محبت ہی دراصل مودت ہے، اور مودت ہی دراصل دین کی اجرت ہے، اور اس کے نتیجے میں اطاعت الہی کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، انسان کو برکت اور نور ملتا ہے، ہمارے باطن کی اصلاح ہو جاتی ہے، شرک مٹ جاتا ہے اور ہم توحید کی معرفت پا لیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ جو حق بتانے والا ہو، جس کی وجہ سے دل میں اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، گناہ سے ڈر لگے اور زندگی کا سفر روشنی کی طرف شروع ہو جائے، تو ایسے بندے کا دامن تھام کے رکھیں، ایسے بندے کی صحبت اختیار کر کے رکھیں۔ اگر ہمارا اخلاق، کردار اور سوچ جو ہے اس میں بہتری آنے لگ جاتی ہے اس کے پاس بیٹھنے سے، تو بہت غنیمت ہے۔ یاد رکھیں وہ استاد بھی اپنے پلے سے کچھ نہیں دے سکتا، اس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینۃ العلم اور علی بابوہا کے در سے جو خیرات ملتی ہے وہ اسے بانٹتا ہے، اور ہدایت رجوع کرنے والے کو ملتی ہے۔ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ ہدایت اللہ کریم کی بہت عزیز ترین چیز ہے، کیونکہ وہ اسے پنجتن پاک کے وسیلے سے بانٹتا ہے، 14 معصومین کے وسیلے سے بانٹتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم کہتا ہے جو انابت کرتا ہے، جو رجوع کرتا ہے، جو دل میں ان کی محبت رکھتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہوں۔ شرک کرنے والا تو بہت دور چلا جاتا ہے، اس کی واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ شیطان کو بھی چیلنج ہے، اللہ کریم نے کیا کہ جو بندے میرے بن جائیں گے، میرے اطاعت کریں گے، میرے رسول اور اس کی آل پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی محبوبیت کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اللہ کریم کی عظمت کو چھوڑ کر شیطانی کاموں میں بھلائی سمجھ لینا بہت بڑے خسارے کی بات ہے۔ یاد رکھیں دنیا داری کے شیطانی وعدے سب جھوٹے ہیں، امیدیں دھوکہ ہیں، انجام جو ہے وہ دوزخ ہے، اور دوزخ سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے ان سب کاموں میں۔ اور ایمان غلامی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کی عملی زندگی میں۔ اللہ اکبر۔ شیطان کو اللہ نے ملعون کر دیا تھا کہ وہ کسی رحمت سے فیض یاب نہیں ہوگا، اس پر ایسی لعنت جو ہے وہ ڈالی گئی ہے۔ تو اس راستے پر چلنے والا کسی رحمت کا حقدار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس پر تو پھر لعنت ہی پڑے گی نا۔ یاد رکھیں سب سے پہلا معرکہ بدر جسے 14 صدیاں بھی پرانا نہ کر سکیں، آج بھی زندہ اور سلامت ہے۔ 1000 کا لشکر، اسلحے سے لیس سواریاں، راشن، جرنیل، جان باز سپاہی کافروں کے پاس موجود تھے، اور اس وقت جو ہے جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اسباب اس کے خلاف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی دعا مانگ سکتے تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا مانگ لیتے کہ یا اللہ میری اپنے دین کو بچا لے، اور جو فرشتے بدر کے میدان میں لڑنے اور مارنے کے لیے اترے تھے آپ کی دعا سے وہ بھی نازل ہو جاتے۔ لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی تیاری فرمائی، لوگوں کو منتخب کیا، سپہ سلاریاں دیں، اور 313
صحابی 8 تلواریں 6 گھوڑے اور کچھ بوڑھے اور کچھ جوان، جن کے پاس اسلحہ تو کیا پورا لباس بھی نہیں تھا، 150 کلومیٹر پیدل سفر کر کے آنے والے، ان سب کو سمجھایا، میدان میں سارے انتظام پورے کیے، لشکر کو ترتیب دیا، پہلی صف دوسری صف جو ہے وہ ترتیب دی، کیسے حملہ کرنا ہے، کیسے جواب دینا ہے، سب کچھ سمجھا اور سکھا دینے کے بعد، سب کچھ ترتیب دے دینے کے بعد، گھاس پھوس سے بنی ایک جھونپڑی میں کمانڈ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر دعا فرمائی اور عرض کی کہ یا رب العالمین، سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں، بچانا تیرا کام ہے۔ یعنی وہ اسباب ظاہری جو انسان کر سکتا ہے، جو محنت اور مجاہدہ جو انسان کر سکتا ہے وہ کرے، پھر نتیجے کے لیے دعا کرے کہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، اب اے مولا تو اسے اپنے بارگاہ میں قبول فرما اور میری مدد فرما۔ اس کے بغیر جب انسان دعا مانگتا ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں گستاخی تصور ہوتا ہے۔ انسانی محنت، ہمت، کوشش کا رب قدردان ہے۔ اللہ کریم کا نظام بڑا زبردست ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنا کام کر رہا ہے اور ہر ذرہ ایک دوسرے سے وابستہ ہو کر کام کر رہا ہے۔ بے شمار ذرات جن میں سے زمین، سونا، چاندی، تیل، گیس، کھیتیاں، پھل، یہ سارے کا سارا نظام اور اس کا ہر قطرہ اور ہوا کا ہر جھونکا اور مٹی کا ہر ذرہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ کھیتی کا مالک بیج نہ ڈالے، ہل نہ جوتے تو دعا کھیت میں بیٹھ کر کرنے لگ جائے تو عام دنیادار بندہ بھی دیکھ کر اسے پاگل کہے گا کہ جب بیج بونے کا وقت تھا تو غافل رہا، اب رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور اللہ کے نزدیک یہ گستاخی ہے کہ جو کام تیرے ذمہ لگایا تھا تو نے وہ نہیں کیا، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا پھر جرم ہو جاتا ہے۔ مذہبی اعتبار سے کوئی دوسری قوم مسلمانوں سے عددی گنتی میں زیادہ نہیں ہے، ہر تیسرا انسان مسلمان ہے، اور 122 مذاہب دنیا میں ہیں، اس اعتبار سے مسلمان زیادہ ہیں۔ زندگی کے بنیادی وسائل کا 80% مسلمانوں کے پاس ہے، باقی انسانیت کے پاس 20% ہے۔ بہترین وادیاں، زرخیز زمین، بہترین پھل دینے والے درخت اور گوشت دینے والے بہترین جانور مسلمانوں کے پاس ہیں۔ زیر زمین خزانے، تیل، گیس، سونے، چاندی، تانبے کے ذخائر بہترین حالت کے مسلمانوں کے پاس ہیں۔ مسلمانوں کا خام مال دوسری قومیں نکال کر لے جاتی ہیں اور اسے ریفائن کر کے دوبارہ مسلمانوں کو ہی مہنگی قیمت میں بیچتی ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سب محنت سے بچنے کی وجہ سے ہے۔ عالم اسلام میں 2 طرح کے لوگ ہیں، یا تو وہ جو دعا سے منکر ہی ہو گئے ہیں اور انہیں غیروں کی طرح سوچنا، جینا اور رہنا پسند ہے، نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، ان کی عملی زندگی میں اسلام کو کوئی دخل نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ ہیں جو اسلام کے لیے محنت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہی کرے گا۔ بہت کم لوگ ہیں جو عمل اور دعا کے رشتے کو سمجھ کر محنت کرتے ہیں۔ عملی زندگی میں محنت سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ دعا آب حیات ہے، اسے نشے کی طرح مت سمجھیں۔ جو لوگ محبت سے محنت کرتے ہیں تو دعا ہوتی ہے، اگرچہ محنت تھوڑی بھی ہے لیکن اللہ کریم اسے قبول فرماتا ہے اور ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکمت اور دانائی کی بات کسی اعتبار سے بھی ہو، وہ مسلمان کی گمی ہوئی دولت ہے، اسے جہاں سے بھی ملے حاصل کر لے۔ اس میں جدید ٹیکنالوجی بھی آ جاتی ہے، علمی تحقیق کا کام بھی آ جاتا ہے۔ جتنا بھی یہ کام ہو رہا ہے اس سب میں ہمارا حصہ ہے، ہمارا حق ہے۔ یاد رکھیں، کبھی بغداد کی سڑکیں پکی تھیں اور یورپ گھٹنوں تک کیچڑ میں ہوتا تھا، آج کام الٹ ہو گیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ میدان عمل چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ دنیاوی اعتبار سے وہ لوگ حکمران بن گئے اور مسلمان غلام ہو گئے۔ اور یاد رکھیں، غلام کا مذہب اور عقیدہ اور ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے، غلام کی عبادات بھی چھوٹ جاتی ہیں، اسی لیے دین کا دامن بھی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے۔ بیکار بیٹھ کر صرف دعا کرتے رہتے ہیں، امید پر زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ انسان میدان عمل میں سرگرم ہو جائے۔ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کی تعلیمات اور محبت اور مودت کا یقین دل میں لے کر تھوڑے سے بھی اگر ہم میدان عمل میں نکلیں تو ہمارے ساتھ کئی ساتھ مل جائیں گے اور باقی کے جو لوگ ہیں وہ ہم سے فیض یاب ہوں گے۔ یاد رکھیں، سورج زمین کو کیا دیتا ہے؟ روشنی، حرارت، بخارات، بادل، کھیتی کا پکنا۔ انسانی زندگی پر سورج کے اثرات برابر ملتے ہیں، جہاں جہاں حرارت پہنچتی ہے وہاں تک زندگی چلتی رہتی ہے۔ معلوم ہوا، بقا کے لیے ضروری ہے
کہ ہم بھی دیکھیں ہم خود کو، اپنے دین کو، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، انسانیت کو کیا دے رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو ہم سے کیا مل رہا ہے۔ صرف یہ سوچ کہ صرف مجھے ملتا رہے، یہ غلط ہے۔ ہم زندگی جیسی قیمتی دولت ضائع کر دیں گے، پھر اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ یاد رکھیں، دعا بہترین عمل ہے۔ بندہ اللہ سے براہ راست اپنی گزارشات کرتا ہے، اللہ کریم کے قریب ہو جاتا ہے، اور یہ دعا کی دوسری منزل ہے۔ اس کے نیچے پہلی منزل ہونا ضروری ہے۔ ہوا میں یہ منزل نہیں بنتی۔ اس کی پہلی منزل انسانی کوشش اور محنت ہے۔ انسان یہ سوچے کہ اس نے اپنے دور کے انسانوں اور اپنے بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے کیا کیا ہے۔ زندگی کا کاروان دینے پر چلتا ہے۔ اللہ توفیق محنت اور سلیقہ عطا فرمائے اور ہمیں قبول فرمائے اپنے راستے میں۔ ہر محنت کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ اگر بندوق کی گولی الٹی پکڑ کر چلاتے ہو تو گولی آپ کو خود کو لگے گی۔ آپ بندوق پکڑیں، رخ دشمن کی طرف کریں، پھر چلائیں۔ اب اسے لگے نہ لگے، یہ اس کی قسمت ہے اور آپ کی قسمت ہے۔ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، صحیح طریقے سے جو ہے وہ بندوق چلا لی۔ ہم پر واجب ہے کہ جو ہم سے بن پڑے وہ کریں اور پھر دعا کریں۔ اللہ کریم اس پر بہترین نتائج جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو اپنوں کے ہاں تو قبول ہوتا ہی ہے، دشمن بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ کریم جو ہے وہ پہچانا ہی اس طرح سے جاتا ہے کہ اس کے بندے جو ہیں اس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس کی رضا کے حصول کے لیے صبح سے شام کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے خود اپنی بھی حمد بیان کی۔ قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں اور 5 صورتیں ایسی ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہ کریم نے آغاز ہی الحمد سے کیا۔ پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، دوسری صورت سورہ انعام ہے، تیسری سورہ کہف ہے اور چوتھی سورہ سبا ہے اور 5ویں سورہ فاطر ہے۔ اللہ اکبر، بہت غور طلب بات ہے۔ اگر ہم قرآن کی گہرائیوں میں اتریں تو اپنی حمد رب نے 5 صورتوں میں کی۔ پنجتن پاک کے وسیلے سے اگر ہم سمجھیں تو رب نے ان 5 کو خلق کر کے خود اپنی تعریف کی، اپنی حمد بیان کی۔ پہلا سورہ فاتحہ ہے اور آخری سورت سورہ فاطر ہے۔ الحمد کی آغاز و حقیقت والی ان صورتوں کا آغاز بھی فے سے ہے اور انجام بھی فے سے ہے۔ سبحان اللہ، یعنی پہلا فاتحہ اور دوسرا آخری فاطر۔ ان 5 صورتوں میں حمد جو ہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے نہیں کہا، کسی عام بندے نے بھی حمد نہیں کہا۔ ان 5 صورتوں میں حمد کسی فرشتے نے بھی نہیں کہا، اور ان میں حمد 14 معصومین سے بھی کسی نے نہیں کہا۔ ان میں کبریائی کا طلسم ہے کہ ان 5 صورتوں میں اللہ کریم نے اپنی حمد خود بیان کی ہے کہ جو خود صاحب حمد ہے، رب حمد ہے، مالک حمد ہے، اپنی حمد خود کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلی آیت تو فاتحہ شریف کی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ دوسری آیت سورہ انعام کے آغاز میں رب فرماتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اللہ اکبر۔ فرماتا ہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے تمام آسمانوں اور زمینوں کو خلق کیا اور جس نے ظلمت اور نور کو بنایا۔ زمین آسمان خلق ہوئے اور ظلمت اور نور کو بنایا۔ وجعل الظلمات والنور، در حقیقت نور ہی بنایا کہ ان نوروں کا انکار کرنے والا خود بخود ظلمت بن گیا۔ اللہ اکبر۔ الحمد سے مراد ہی لا احد حمد ہے، بے شمار حمد ہے۔ سرکار صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی بھی صفتیں بیان نہیں ہو سکتی اور ہم 14 کی بھی کے اوصاف بھی بیان نہیں ہو سکتے۔ پھر حیرانگی دور فرمائی کہ مومن کی بھی صفات بیان نہیں ہو سکتی۔ ان کے شاگردوں نے عرض کی مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی وصف اس لیے نہیں بیان ہو سکتی کہ اللہ کریم حدوں میں نہیں آ سکتا، اور ہم 14 معصومین کی اس لیے حدوں میں نہیں توصیف آ سکتی کہ اللہ کریم ہمارے ذریعے نظر آیا، ہم میں رہا۔ اللہ اکبر۔ مکین کی صفت نہیں ہو سکتی تو مکان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور مومن کی اس لیے نہیں صفت حد میں آ سکتی کہ ہم 14 کے 14 معصومین مومن کے دل میں رہتے ہیں،
مولوی اللہ کو محدود کر رہا ہے اور سرکار صادق علیہ السلام نے مومن کو لامحدود فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے حمد کا ترجمہ ہر تعریف ہے، ہر حمد ہے اللہ کے لیے کہ تمام میں بھی حد ہے، تمام تعریف بھی ترجمہ نہیں بنتا۔ اور پھر فرمایا جعل الظلمات والنور، وہ لوگ جو کافر ہو گئے ہیں وہ اپنے رب کو اوروں کے برابر سمجھ رہے ہیں، وہ غیروں کو رب کے برابر سمجھتے ہیں۔ معلوم ہوا کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پاک کو جو ہے وہ اپنے جیسا سمجھتے ہیں، مولا علی کے غیروں کو مولا علی کے برابر سمجھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کو نہ ماننے والا تو اللہ کی برابری میں کسی کو لاتا ہی نہیں، اور جو مانتا ہے وہ برابری کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کو دیکھ کر یہ تاریخی فقرہ ارشاد فرمایا اور اس آیت کی تفسیر فرمائی۔ اللہ اکبر۔ سورہ کہف میں اللہ کریم اپنی حمد خود کر رہا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے عبد پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کمی کجی یا ٹیڑھ نہیں رکھی۔ اللہ اکبر۔ اس نبی میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کمی کجی نہیں ہے۔ اور کیوں قرآن نازل کیا گیا ہے؟ تاکہ لوگوں کو اس شدید جنگ سے ڈرائے جو میرے پہلو میں رہتی ہے۔ قیما لینذر باسا شدیدا من لدنہ۔ سبحان اللہ۔ غور کریں، جو میرے قرب میں رہتی ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری سنائے مان جانے والوں کو۔ یہ کون سی شدید جنگ ہے جس کا اللہ کریم ذکر کر رہا ہے؟ سورہ حدید میں ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ۔ رب فرماتا ہے میں نے آسمان سے حدید کو نازل کیا، لوہے کو نازل کیا، اس میں شدید جنگ ہے اور لوگوں کے لیے نفع ہے، اور تاکہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ رُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ یہ ظاہر کر دے، اپنے علم سے ظاہر کر دے کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے غیب میں رہ کر۔ سبحان اللہ۔ اور اجماع امت اس بات پر ہے کہ آیت مولا علی علیہ السلام کی ذوالفقار مردم شکار کے لیے نازل ہوئی۔ یہ حدید خاص لوہا ہے جو عرش سے نازل ہوا ہے اور اس میں شدید جنگ ہے اور لوگوں کے لیے نفع ہے۔ فتح خیبر کے بعد عرب کے بھوکے ننگے سرمایہ دار ہو گئے، کھجوروں کے باغوں کے مالک ہو گئے، تاکہ اللہ کریم ظاہر کرے کہ جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے وہ مجھ اللہ کا بھی مددگار ہے اور میرے رسولوں کا بھی غیب میں رہ کر مدد کرتا رہا ہے۔ معلوم ہوا قرآن کے نزول کا سبب اللہ کریم کہف میں بتا رہا ہے کہ لینذر باسا شدیدا، تاکہ لوگوں کو اس شدید جنگ سے آپ ڈرائیں قرآن کے وسیلے سے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی بات پر اپنی حمد خود بیان کر رہا ہے۔ حمد ہے کہ میں نے قرآن نازل کیا، اور قرآن کیوں نازل کیا؟ کہ ذوالفقار سے ڈرانا تھا اور مان لینے والوں کو خوشخبری دینا تھی۔ اور چوتھی سورہ سبا میں آغاز میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرۃ وہو الحکیم الخبیر۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہر حمد ہے اس اللہ کے لیے جو ساتوں آسمانوں کی ہر چیز کا مالک ہے، ساتوں زمینوں کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اسی کی حمد ہے آخرت میں بھی، اور وہ حکیم بھی ہے، وہ خبیر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ سورہ فاطر کا آغاز فرمایا تو فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں پانچوں آیات میں، پہلی اور پانچویں آیت میں اللہ زی کا بھی فاصلہ نہیں ہے، یعنی سورہ حمد کی پہلی آیت میں الحمدللہ کے بعد رب العالمین ہے، اللہ زی نہیں ہے، اور یہاں سورہ فاطر میں الحمدللہ کے بعد فاطر السماوات والارض ہے، اس میں بھی اللہ زی نہیں ہے۔ پھر فرمایا جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ہر حمد ہے اللہ جو کہ زمین و آسمانوں کے فاطر کے لیے۔ سبحان اللہ۔ وہ فاطر جو فرشتوں کو رسول بناتا ہے، وہ فاطر جو فرشتوں کو پر عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام نے جب توبہ کی تو جبریل امین علیہ السلام کے سکھائے اور یاد کروائے ہوئے ناموں کے وسیلہ سے توبہ کی تو عرض کی تھی انہوں نے کہ یا محمود بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اعلیٰ بحق علی
علیہ السلام یا فاطر بحق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو فاطر کا معنی لفظی معنی جو ہے وہ عربی کی لغت میں ہے فرشتوں کو پر عطا کرنے والا۔ اور امام حسین علیہ السلام اگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے نہ ہوتے تو ان کے جھولے سے مس ہو کر کٹے ہوئے پروں والا فرشتہ اپنے پر بحال نہ کر پاتا۔ تو ہم دوبارہ آتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ کے بعد فوراً رب العالمین ہے، اور سورہ فاطر میں بھی اللہ کے فوراً بعد فاطر فرما کر واضح کر دیا کہ اللہ کریم اور بی بی صاحبہ کے درمیان اللہ زی کا بھی فرق نہیں ہے، بلکہ بس اللہ کے بعد بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور حقیقت حمد بھی بی بی صاحبہ ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے نور سے پانچوں کو جدا کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، مولا علی نے فرمایا الحمدللہ، مولا حسن پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اور مولا حسین پاک نے فرمایا اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اسی لیے نماز میں مولا حسین پاک کا کلمہ بار بار رکھا گیا ہے۔ اللہ کریم نے الحمدللہ کی حقیقت کو مولا علی پاک کی محکومہ قرار دیا۔ اللہ اکبر، بی بی صاحبہ کو مولا علی پاک کی بیوی بنایا۔ اس لیے جب اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بی بی صاحبہ کی خوشخبری دی تو سورہ کوثر عطا فرما کر اعلان فرما دیا۔ یاد رکھیں تمام انبیاء کو بھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو بھی دیا گیا اللہ کریم نے عطینہ فرمایا، اور جب بی بی صاحبہ کے دینے کی باری آئی تو فرمایا انا اعطینہ کل کوثر، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تجھے کوثر عطا کی، یعنی بطول بی بی سلام اللہ علیہا عطا ہیں۔ پورے قرآن پاک میں ایک ہی بار عطا فرمایا ہے کہ عطا کرنا حق سے زیادہ دینا ہوتا ہے اور عطا حق کے برابر دینا ہوتا ہے، اور بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عطا ہیں، یعنی اے رسول تیرے حق سے زیادہ میں نے تجھے دیا ہے۔ اب تجھے جب تیرے حق سے زیادہ دے دیا ہے تو فصلی لربک وانحر، اپنے رب کا شکرانہ اور نماز ادا کر اور قربانی کرتا رہنا، میری راہ میں قربانی بھی کریں۔ سبحان اللہ، سوچیں عظمت مولا علی علیہ السلام کہ جو فاطمہ اللہ کریم کو اپنے محبوب کے حق سے زیادہ نظر آتی ہے، وہ بی بی مولا علی علیہ السلام کی محکومہ ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے نالین صاف کرتی ہیں، سبحان اللہ، ان کو روٹی بنا کر دیتی ہیں۔ کلمہ الحمد سب سے پہلے مولا علی نے پڑھا۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس سے پہلے کی گفتگو میں بھی یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ جو ہی ان پانچوں کے نور اللہ کریم کے نور سے جدا ہوئے تو کون کون سا کلمہ کس کس ہستی نے ادا فرمایا، تو مولا علی علیہ السلام نے کلمہ الحمد سب سے پہلے پڑھا تو حقیقت حمد ان کو عطا کر دی گئی، یعنی بی بی صاحبہ ان کو عطا کر دی گئی۔ اور 12ویں امام مہدی علیہ السلام کا لقب ہے یا خاتم الحمد و مفسرہ، یعنی اے قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خود آ کر ہی اس حمد کی تفسیر کریں گے۔ یاد رکھیں سجدہ شکر بھی پہلی بار مولا علی علیہ السلام نے ادا کیا شب ہجرت، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا کہ ننگی تلواروں کے سائے میں آج علی تو نے میرے بستر پر سونا ہے، تو مولا علی نے کبھی زندگی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پلٹ کر سوال نہیں کیا تھا، لیکن اس رات ایک ہی سوال کیا کہ کیا میرے مولا آپ میرے سونے سے بچ جائیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ فوراً مولا علی نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سب سے پہلا سجدہ شکر شب ہجرت مولا علی علیہ السلام نے ادا کیا، موت کی خبر سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ یاد رکھیں صبر مجبوری ہوتا ہے اور شکر بندے کے اختیار میں ہوتا ہے کہ بندہ تکلیف میں بھی الحمدللہ کہے، یہ ہے اختیار بندے کا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء موت پر صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام موت پر شکر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب ان کا حمد کیسا ہوگا؟ اور حقیقت حمد بی بی صاحبہ سلام اللہ علیہا اور 12ویں امام، وہ بھی قرآن کریم کے اس طرح سے قرآن کے برابر، قرآن بھی مطہر اور مطہر کے سوا قرآن کو بھی کوئی چھو نہ سکے اور ان کو بھی کوئی چھو نہ سکے۔ اب جب بطول بی بی سلام اللہ علیہا کے 12ویں بیٹے کا ظہور ہوگا تو حمد کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ قرآن پاک میں مولا علی علیہ السلام کے القابات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، ان میں بھی اللہ کریم نے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے کہ کس کس طرح سے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، اپنے رب کے اسم کی تسبیح کیا کر۔ کہیں رب ارشاد فرماتا ہے
کہ سبح اسم ربکل اعلیٰ، اپنے رب کے اعلیٰ اسم کی تسبیح کیا کر، یعنی ہمیں اللہ کریم امت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ علی علی کرتے رہا کرو تاکہ تمہاری بخشش اور نجات ہو جائے اور تمہاری زندگی جو ہے وہ برونق رہے، تم نعمتوں سے فیض یاب ہوتے رہو اور فیض یاب ہونے کا حق ادا کرتے رہو۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔